بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سبق نمبر 35 کا دوسرا حصہ کہ جو ہم نے حدیث بیان کی ہے، جو جواب دیا ہے اس 3 زمانوں کا، اس پر ایک سوال ہوتا ہے۔ سوال یہ کہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 7 مرات والی روایات منسوخ ہیں، اور اس وقت پر یہ محمول ہیں کہ جب کتوں کو قتل کرنے کا حکم تھا۔ دیکھیں یہ درست سوال اب یہاں یہ ہوگا کہ یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کیسے درست نہیں ہے؟ دیکھیں کتوں کو قتل کرنے کا حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے ہجرت میں دیا تھا، یعنی جب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، ہجرت کے ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا۔ اور یہ جو روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی ہے، 7 مرات والی روایت، یہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں۔ تو 7 مرات والی روایات قتل کلاب کے حکم کے بعد کی ہے، اس زمانے کی نہیں ہے۔ تو آپ نے پھر کیسے کہہ دیا کہ اس زمانے پر محمول ہے جب کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا؟ دیکھیے ذرا، اب اس کے یہ ایک سوال ہوا ہے، اس سوال کا جواب دیکھیے۔ پہلا جواب یہ کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ متاخر الاسلام صحابی جس روایت کو نقل کرے وہ روایت متاخر الورود بھی ہو۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کسی متقدم الاسلام صحابی سے سن کر نقل کی ہو، اور یہ مراسیل صحابہ میں روایت آ جائے گی، اور مراسیل صحابہ بالاجماع حجت ہیں۔ اور دوسرا سوال دیکھیں یہ ہوگا کہ امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ اس میں ان رسول اللہ علیہ وسلم امر بقتل الکلاب، اس میں یہ حکم دیا ہے، اور ثم قال ما لهم ما لها فرخص بقلب السید، یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شکار کا کتا ہے اس کو کیا دے دی؟ رخصت دے دی۔ وقلب الغنم، اور بکریوں کا جو کتا ہے اس کی بھی کیا دے دی؟ رخصت دے دی۔ وقال اذا بلغ الكلب في الاناء، اب یہاں وقال اور جو قال ثانی ہے اس کا عطف ثم قال ما لهم وما لها پر ہے۔ اب اس بات کا معنی یہ بنے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو قتل نہ کرنے کی رخصت پہلے دی تھی اور 7 مرتبہ دھونے کا حکم بعد میں دیا تھا۔ تو یہ بات تو صراحتاً معلوم ہو گئی ہے کہ 7 مرات والی روایت قتل کلاب کے حکم کی منسوخی کے بعد کی ہے۔ دیکھیے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس قالا کا عطف قالا اول پر نہیں ہے بلکہ امر بقتل الکلاب پر ہے، اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے قتل کا حکم دیا اور کہا کہ ایسے برتنوں کو 7 مرتبہ دھوو کہ جن میں کتوں نے منہ مارا ہو۔ اور ایک اور جواب بھی یہ کہ دیکھیں اگر اس قالا کا عطف قالا پر ہی ہے تو ہم کہیں گے کہ اس رخصت سے مطلق رخصت مراد نہیں بلکہ یہ حکم اس وقت دیا تھا کہ جب عام کتوں کے قتل کرنے کی رخصت دی تھی اور کلب اسود کے قتل کا حکم باقی تھا، تو اس پر یہ قرینہ ہے کہ اس حدیث میں رخصت کو مقید کیا گیا کلب صید اور کلب غنم کے ساتھ، تو اس لیے یہ مطلق رخصت نہیں ہے۔ اور دیکھیں بھئی آگے نسخ کی دوسری دلیل، نسخ کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اس روایت کے راوی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور خود ان کا اپنا فتویٰ اس کے خلاف ہے، یعنی امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو 7 مرات والی روایت ہے وہ منسوخ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ کہ خود ان کا اپنا فتویٰ اس کے خلاف ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ روایت ان کے ہاں بھی منسوخ ہے۔ کیوں؟ اگر یہ روایت ان کے ہاں منسوخ نہ ہو تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف فتویٰ دے، تو یہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت پر حرف آتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہوگا، دیکھیں بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد ظنی ہوتی ہے، اور امر ظنی پر عمل نہ کرنے سے کسی راوی کی عدالت ساقط نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا نا کہ بھی انہوں نے اگر اس کے خلاف کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ ان کی عدالت پر حرف آتا۔
ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں خبر واحد ہمارے لیے ظنی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے تو نص قطعی کے مترادف ہے، یعنی اسی کی کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نص قطعی کے مترادف صحابہ کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ سنا ہے اس خبر کو، لہذا اگر وہ اس پر عمل نہ کریں گے تو اس صورت میں تو فسق لازم آئے گا۔ تو آگے ایک سوال ہوگا کہ دیکھیں حافظ ابن حجر علی رحمہ فرماتے کہ ہو سکتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مرفوع روایت بھول گئی ہو۔ اب یہاں اس کا جواب یہ کہ دیکھیں یہ ایک محض احتمال ہے، یہ محض ہے اور یہ احتمال ظاہر کے خلاف ہے۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دم کی ہوئی چادر کو سینے سے لگایا تو اس وقت سے میں نے کوئی بات نہیں بھولی، کوئی بات نہیں بھولا۔ اب دیکھیے ایک اور سوال ہوگا کہ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار دھونے کا فتویٰ دیا ہے تو 7 مرتبہ دھونے کا بھی فتویٰ دیا ہے، اور یہی راجح ہوگا 7 مرتبہ دھونے کا، کیونکہ ان کی مرفوع روایت کے موافق ہے۔ اب دیکھیں اس کا جواب یہ کہ 3 مرتبہ والا فتویٰ بھی حدیث مرفوع کے موافق ہے، اور 7 مرتبہ دھونے کا فتویٰ اس وقت دیا تھا جب 7 مرات والی حدیث کے منسوخ ہونے کا علم نہیں تھا، اور جب علم ہو گیا تو پھر 3 مرتبہ دھونے کا فتویٰ دیا، اور یہی فتویٰ راجح ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔